بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک ہفتہ ہو گیا تقریباً یونیورسٹی سے واپسی پر ہمارے ایک کولیگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور روڈ کے اس طرف، یونیورسٹی کے اندر ہی روڈ کے اس طرف، اور وہ ڈبل روڈ ہے، ڈبل روڈ کے اس طرف گھاس پر کچھ اسٹوڈنٹس فیمیل بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ بہت زیادہ بلند آواز میں باتیں بھی کر رہی تھیں، اور پھر انہی باتوں کے دوران میں ایک لڑکی نے دوسروں کو کہا کہ جینڈر ایکویلٹی ہونی چاہیے، اگر لڑکے گھاس پر لیٹ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ گھاس کے اوپر لیٹ گئی جس طرح کہ ایک مرد ایک لڑکا لیٹا کرتا ہے۔ تو وہ ڈسکشن کرنا چاہتے تھے مجھ سے اس موضوع پر، تو میں نے ان کو کہا ایک ہی بار ڈسکشن کریں گے، ابھی فی الحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ابھی تازہ ترین پنجاب گروپ آف کالجز میں لڑکی کا سانحہ، اب اس کے ضمن میں لوگ سٹیٹس لگا رہے ہیں کہ اپنی لڑکی کو تعلیم دو یا نہ دو، اپنی لڑکی کو ہنر دو یا نہ دو، اس کو گن چلانا سکھاؤ تاکہ اگر کل کو کوئی ان کی طرف بری نظر سے دیکھے تو وہ اس کو وہیں پر ختم کر سکیں۔ باقی باتیں بعد میں، پہلے آپ سے پوچھتے ہیں کیا مسئلے کا حل یہی ہے؟ ہمارے ہاں بری ترین چیزوں میں سے یہ ہے کہ ہم لڑکیوں کو شادی سے پہلے ان کے ماں باپ سمجھاتے ہیں، ان کو ہر طرح سے ان کی نگہداشت کرتے ہیں، اور گھرداری میں ان کو ماہر بنایا جاتا ہے، گھر میں رہنا کیسے ہے یہ ان کو سکھایا جاتا ہے، اخلاق سکھائے جاتے ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کو یہ نہیں سکھا رہا ہوتا کہ پرائی لڑکی کو شادی کر کے اپنے گھر لا رہے ہو، اس کے ساتھ تم نے کیسے رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے غزوات، آپ کا جہاد، آپ کی تبلیغ ہر جگہ بیان کی جاتی ہے، آپ کی ازدواجی زندگی کو بیان ہی نہیں کرتے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شفقت محبت کے ساتھ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ اب آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکامات نازل فرمائے ہیں، سب سے لمبی ترین آیت الکرسی نہیں، معاملات کی ہے، جو معاملات آپس میں ادھار لین دین پر ہو، پورا ایک رکوع اسی پر ہے، اور آیت اس رکوع میں صرف 2 آیات ہیں، سورہ بقرہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع۔ اس کے بعد کی لمبی ترین آیت وہ سورۃ النور کی ہے، پردے کے متعلق، اور عورتوں کو پردہ سکھانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلوب وہی رکھا کہ حاکم کو، قوت والے کو، طاقتور کو پہلے ادب سکھایا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں، نیچی رکھیں ان کو، اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ اس کے بعد کی آیت میں پھر عورتوں کو مخاطب کیا، تو پہلے اپنے بیٹوں کی تربیت کریں کہ وہ کسی کی طرف بری نگاہ نہ ڈالیں، اپنے بیٹوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کروائیں، اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے بیٹوں کو قرآن سے جوڑیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے جوڑیں، صحابہ اکرام کی زندگی سے جوڑیں، ان کو دین سکھائیں، ان کی آنکھوں میں حیا پیدا کریں۔ یہ پہلا فیکٹر ہے جو ایسے واقعات رونما نہیں ہونے دے گا۔ اب دوسرا فیکٹر، وہ ایک شاعر کہتے ہیں، مجھی کو روکتے ہو تم اس کی پرستش سے، اسی کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ دیوتا نہ لگے۔ اکبر الہ آبادی نے اسی کے ملتا جلتا ایک شعر کہا تھا، تعلیم نسواں ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو صبا کی پری نہ ہو۔ جائے بچی اسکول کو، کالج کو، یونیورسٹی کو، لباس اس کا قیامت کی نشانیوں والا ہو کہ لباس پہن کر بھی ننگی ہو، اور لباس کے اندر سے بدن بھی نظر آ رہا ہو، لباس اس کا پورا فیشن ایبل ہو،
اوپر جو برقع جو جسم کی ساخت کو اس کی فزیک کو چھپانے کے لیے استعمال کرنا تھا وہ بھی جسم کے ساتھ چمٹا ہوا ہو، اس میں بیلٹ لگی ہو، اس سے جسم کو باندھا ہوا ہو، آپ کے کمر کا سائز بھی سامنے نظر آ رہا ہو، پھر آپ یہ کہیں کہ یہ مرد وحشی ہیں، یہ درندے ہیں، یہ ہوس کے پجاری ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرا سبق، دوسرا فیکٹر کہ اپنی بیٹیوں کو پردہ سکھائیں۔ ابھی چھوٹی ہے، ابھی چھوٹی ہے، ابھی کیا ہوتا ہے، ابھی اس کی عمر کیا ہے، یہی کرتے 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 اس کی عمر بلوغت کو پہنچ جاتی ہے، پردے کی عادت نہیں رہتی، دوپٹے سے تنگ ہوتی ہے، چادر سے تنگ ہوتی ہے، برقعے سے تنگ ہوتی ہے، یا اگر نقاب کر رہی ہے، نقاب کرنے کے بعد کاجل کا استعمال کیا جا رہا ہے، ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، مہندی لگائی جا رہی ہے، اور مہندی والے ہاتھوں کو اسٹیٹسوں پہ لگایا جا رہا ہے، چوڑیاں کھنکتے ہوئے زیورات پہنے جا رہے ہیں، اور ہیلز والے، ایڑیوں والے، ٹک ٹک والے چپل جوتے پہنے جا رہے ہیں، دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ گناہ ہوں گے۔ پھر ہم وہ کہتے ہیں نا، طارق جمیل صاحب نے ایک بیان میں کہا تھا، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلہ کیسے لٹا، مجھے رہزنوں سے گیلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ سارے کام مولوی کے کرنے کے نہیں، والدین کس لیے ہیں؟ سب سے پہلی درسگاہ کس کو کہا؟ ماں کی گود کو۔ ماں کا کام ہے اولاد کی تربیت کرنا، ماں کا کام ہے۔ اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے ماں کے ساتھ اکیلے، لق دق سے راہ غیر ذی زرع، ناقابل کاشت زمین کے اندر ابراہیم علیہ السلام اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سال میں ایک بار صرف تشریف لا رہے ہیں، اور جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے تو کیا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے؟ وہ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر۔ کوئی اس کے اوپر کوئی واقع سے کلیریفیکیشن، کوئی عذر، کوئی آرگومنٹس کچھ نہیں کر رہا۔ کیا کہہ رہے؟ ابا جان کر گزریے۔ اقبال نے ویسے نہیں کہا تھا، یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ ماں کا کام ہے پہلا۔ پھر باپ کا کام ہے کہ گھر کے اندر کی تربیت ماں کر رہی ہے، گھر کے باہر کی تربیت وہ باپ کے ذمہ ہے۔ دونوں اپنے فرضوں کو چھوڑ دیا، اولاد کو اسکول کے حوالے کیا، اولاد کو ٹیوٹر کے حوالے کیا، اولاد کو اساتذہ کے حوالے کر دیا۔ اب وہ جیسی تربیت کریں گے، اولاد کو موبائل کے حوالے کر دیا، جو دیکھیں گے وہی پروان چڑھے گا، جو بیج بوئیں گے وہی بیج کاٹنا پڑے گا۔ تیسری، جینڈر ایکویلٹی، وہ خناس، وہ شیطانی وسوسہ جو آج ہماری ساری بیٹیوں کو بے حیا کرنے پر اترا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، سارا میڈیا جس کو فروغ دے رہا ہے۔ سوال یہ کہ آپ لیٹنا چاہتی ہیں، لیٹے، کس نے منع کیا؟ جینڈر ایکویلٹی مان لیا۔ لیٹنے کی جگہ کون سی ہے اس کو دیکھنا ہے۔ ایک عورت ایسی جگہ میں نماز پڑھے جہاں پر اس کو غیر محرم دیکھ رہا ہو، اس کے بال نظر آ رہے ہوں، اس کی کلائیاں نظر آ رہی ہوں، اس کے ٹخنے نظر آ رہے ہوں، نماز نہیں ہوتی۔ تو ایک عورت کی جب یہ ایک عبادت غیر محرم کی موجودگی میں نہیں ہوتی، اب غیر محرم کی موجودگی میں وہ اس طرح سر عام لیٹے، تو کیا یہ دعوت گناہ نہیں ہے؟ اسی میں دوسری بات ایڈ کرتا چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے حسن کے جو معیارات رکھے ہیں جن کو قرآن میں بیان کیا، وہ حور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، ابھرے ہوئے جسم، ہم عمر۔ اب یہ ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، ان کے حسن بیان کیے جا رہے ہیں۔ برقعے کا مقصد چھپانا تھا، وہ نظر آ رہا ہے، اور اگر بہت ہی اچھا برقع پہنا ہوا ہے، جسم نظر نہیں آ رہا، جب ہم متوازی لیٹیں گے زمین پر کمر کے بل تو جسم کے ساتھ لباس چپک جائے گا، اعضاء نظر آئیں گے یا نہیں؟ کوئی کتنی نگاہ کی حفاظت کر رہا ہے، اچانک سے نگاہ پڑ جائے گی یا نہیں؟ شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں زلیخا کی دعوت گناہ سے اپنے کسی اس پر بچاؤں، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، نفس کا تو کام ہے گناہ پر برانگیختہ کرنا، مگر جس پر اللہ رحم کر دے۔
تو نفس ہر ایک کے ساتھ، شیطان ہر ایک کے ساتھ، اور دنیا کا پہلا گناہ بھی یہی بنا تھا، فتنہ یہی بنا تھا۔ تو اب کہنے کی بات یہ ہے، مدعا یہ ہے، ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے جب تک ہم اپنے بیٹوں کی تربیت اسلامی خطوط پر نہیں کریں گے، بیٹیوں کی تربیت اسلامی خطوط پر نہیں کریں گے، جب تک ہم کو ایجوکیشن کی مخالفت نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے نصاب میں پڑھائی جانے والی کتب کو خود نہیں دیکھیں گے، جب تک اپنے بچوں کو موبائل دینے سے پہلے پیرنٹل کنٹرولنگ اور ان کی ذہن سازی، برین واشنگ نہیں کریں گے، تو ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ اور یہ اب نہیں، کب سے ہو رہا ہے؟ اب ذرا میڈیا کا زمانہ آ گیا تو ہر ایک چیز فوراً عام ہو جاتی ہے، ورنہ یہ تو پہلے سے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ اور پھر اس کا تیسرا سبب ایسی چیزوں کو روکنے کا وہ ہے قانون کی بالادستی۔ اگر زینب الرٹ جیسے کیسوں کی طرح ایسے کیس کو فوراً ڈے ٹو ڈے ٹرائل پہ رکھ کے فوراً سزا دی جائے، دوسرا کوئی جرت نہیں کرے گا۔ وہ ایک بادشاہ تھا، وہ کسی کو سزا دینا چاہتا تھا تو وہ اس کا وزیر آتا، وہ پھر کان میں کہتا یہ فلاں کا رشتہ دار ہے، پھر فیصلہ سنانا چاہتا، پھر وزیر آتا کہتا ہے فلاں کا یہ، فلاں کا یہ۔ تو بادشاہ نے سزا دی کہ اس چور کے ہاتھ کاٹ دو اور اس وزیر کی زبان کاٹ دو۔ تو جب تک ان سفارش کرنے والوں کی زبانیں نہیں کاٹیں گے، سفارش ماننے والوں کے کان نہیں کاٹیں گے، جب تک ایسے درندوں کو تختے دار تر نہیں پہنچائیں گے، نہیں لٹکائیں گے، یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ معاشرہ کفر کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے، معاشرہ شرک کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے، معاشرہ جھوٹ کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے، معاشرہ ظلم اور عدل و انصاف کی بالادستی نہ ہونے کے ساتھ کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ جہاں پر عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائڈ، اگر انصاف لیٹ مل رہا ہے۔ کل ایک ہمارے اداروں پر ہی بنی ہوئی ایک چھوٹا سا خاکہ نظر سے گزرا کہ جس وقت ایک مجرم کو پیش کیا گیا اور وہ مجرم سے جج صاحب کہہ رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی، تمہاری عمر 50 سال ہوگی ہے اور تم ایک جوان لڑکی کو چھیڑتے ہو۔ اس نے کہا جناب چھیڑا میں نے جوانی میں تھا، بس حاضری آج ہوئی ہے، 16 سال کی عمر میں چھیڑا تھا، 34 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہوں اور ابھی تک مقدمہ شروع نہیں ہوا تھا۔ جب جسٹس اس حد تک پہنچ جائے گا، عدل اس وقت تک پہنچ جائے گا، اس نیچ پر پہنچ جائے گا، تو پھر آپ لوگوں سے گلہ مت کیجیے۔ اداروں کو بھی اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، اپنی ناکامی، اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، اور اپنے بھی غلطی کو مانیں کہ ہم اپنے بچوں کی وہ تربیت نہیں کر سکے، ان کو ہم اویئرنیس نہیں دے سکے، گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے، کہاں تک کوئی آپ کو چھو سکتا ہے، کہاں تک کوئی آپ کو ٹچ کر سکتا ہے، اویئرنیس نہیں دیتے، اور پھر گلہ ہم لوگوں سے کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی بیٹیوں کی عفتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔